بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 7 خوش نصیب لوگ کون ہیں جو بروز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 7 لوگ کون ہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا پسینہ پیٹ تک، کسی کا منہ تک ہوگا۔ اس دن کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ ایک دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا۔ وہ 7 خوش نصیب لوگ۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 لوگ کون ہوں گے؟ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، عادل۔ عادل انصاف کرنے والا، یعنی کہ بادشاہ۔ ایسا بادشاہ جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ نمبر 2، نوجوان، جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی ہو۔ جوانی ایسی ہوتی ہے کہ جسم طاقت سے بھرا ہوتا ہے اور دل میں بڑی تمنائیں ہوتی ہیں۔ انسان کا دل اس کو خواہشیں پوری کرنے کو کہتا ہے اور اسی کا شیطان پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ لیکن ایسے وقت کو جو شخص شیطان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے اور ہر لمحے دکان میں ہو یا مکانوں میں شریعت کے بتائے ہوئے حکم کے حساب سے ہی چلتا ہے، تو قیامت میں اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی کہ نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں لگ کر بھی وہ نماز میں غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نماز ادا کرنے میں یہ کام رکاوٹ نہ بنے۔ نمبر 4، وہ 2 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوست بنے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کی بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اسی حال میں ہوتے ہیں، دین کا کام انجام دیا جائے۔ نمبر 5، وہ شخص جو زنا یعنی کہ بدکاری کرنے سے بچا رہتا ہے، جس کو کوئی حسین و خوبصورت عورت گناہ کرنے کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کے پاس نہ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کا اتنا ڈر کہ موقع ملنے کے باوجود بھی گناہ کرنے سے بچے۔ نمبر 6، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرے، یعنی ایسا شخص جو اتنا چھپا کر خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ لوگوں کو بتانے اور جتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہ کرے، بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ نمبر 7، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، یعنی کہ وہ شخص جو جب بھی اکیلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور احسان کو یاد کر کے روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچائے اور جنت کا حقدار بنے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کر کے شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی اسکرین پر جو 2 ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں ان کو دیکھیں، ایمان تازہ کریں۔ السلام علیکم۔